میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن، حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک نعتیہ یا حمدیہ یا دیگر کلاموں کی تشریحات پر مشتمل یہ پروگرام ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کلاموں کی تشریحات میں کوئی صرف یہ مقصد نہیں کہ کوئی شعر و شاعری کی محفل سجائی جائے، بلکہ ان اشعار میں بھی بہت سارا علم دین ہے، بہت ساری اللہ و رسول سے محبت بڑھانے والی باتیں ہیں، مدینے کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اولیاء کے تذکرے ہیں، کبھی صحابہ کے تذکرے، کبھی اہل بیت کے تذکرے ہیں، اور مختلف انداز سے یہ اشعار جو بزرگان دین کے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں، اور مدنی چینل کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اصلاح امت کا پیغام آپ تک پہنچایا جائے، اور ان اشعار کے ذریعے بھی ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے، سمجھنے کو بھی ملتا ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو خان وادہ اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کرتی ہے، اور یہ مولانا حسن رضا خان صاحب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور بہت بڑے عالم اور بہت زبردست شاعر بھی تھے۔ تو آپ کے کلام ویسے بھی نارملی محافل وغیرہ میں میلاد شریف میں پڑھے جاتے ہیں، تو آپ کے کلاموں میں کیا ہے اور ان کے اشعار کی تشریحات یہ بتا کر کئی رضویوں اور کئی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں کو بھی شوق اور دلچسپی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وہ اشعار بھی ہوتے ہیں جو آپ نے میلاد شریف میں، محفل میں، مدنی چینل وغیرہ پر سنے ہوں گے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کئی وہ نایاب اشعار جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنے ہوں گے وہ اس پروگرام میں سننے کو اور پھر سمجھنے کو بھی مل جاتے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ ہماری مجلس کی کوششیں بھی مرحبا کہ نہ صرف آپ کو کلام سنایا جاتا ہے بلکہ اسکرین پر بھی دکھایا جاتا ہے، مشکل لفظ کے معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس پروگرام میں ہیں۔ ضرور اسے دیکھا کریں، دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیا کریں۔ آج جو کلام ہمارے سامنے ہے وہ ایک منقبت غوث اعظم ہے۔ پچھلا کلام بھی منقبت غوث اعظم تھا، یہ جو منقبت ہے یہ انتہائی معروف اور مشہور منقبت غوث اعظم ہے۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، یہ 36 اشعار پر مشتمل کلام ہے۔ ہم انشاءاللہ الکریم 3 ایپیسوڈز میں 3 اقساط میں اس کلام کی تشریح آپ کو سنائیں گے۔ آج کی قسط میں مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو 12 اشعار طرز میں بھی سنائیں گے، ان کو سمجھائیں گے بھی، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو بڑی محبت غوث اعظم کا سامان پیش کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے حسب معمول پہلے آپ کو چند اشعار طرز میں سناتے ہیں، آپ سنیے، جھوم جھوم کر سنیے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اللہ والوں سے محبت تو ویسے ہی ایمان کا حصہ ہے، اور پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، حسنی حسینی سید، اور آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پاک دنیا بھر میں فیضان لٹاتا ہے، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں بغداد شریف اور آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء آپ کے سامنے جو ہے وہ زانو ادب طے کرتے ہیں، تو آپ کی محبت بڑھانے والا یہ کلام ہے۔ آئیے پہلے اس کے اشعار کچھ طرز میں سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں
بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا تمہیں درد کی دو دوا غوث اعظم تمہیں درد کی دو دوا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین آپ نے 6 اشعار طرز میں سماعت کیے، آئیے ان کی اب وضاحت سنتے ہیں۔ مطلع ہے پہلا شعر، عرض کرتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو، اسیروں یہ اس کی جمع ہے، مشکل کشا یعنی مشکل کو دور کرنے والا۔ یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، یہ اسیروں کے مشکل کشا ہیں۔ یہاں پر کون سے قیدی مراد ہیں؟ ایک تو وہ قیدی ہوتا ہے جو جیل میں ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نفس و شیطان کا قیدی ہے۔ یہاں پر ہم جیسے وہ قیدی مراد ہیں، اگرچہ ہم بظاہر آزاد ہیں، بظاہر ہم کھلے پھرتے ہیں، جہاں مرضی جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم بھی نفس و شیطان کے قیدی نہیں۔ ہمیں جہاں پر شیطان چاہتا ہے لے جاتا ہے، جہاں نفس کہتا ہے ہم چل پڑتے ہیں۔ قیدی اور کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہم بھی قیدی کی طرح نفس و شیطان کی بات پر دوڑے چلے جاتے ہیں، اور ان کی مشکل کو آسان کرنے والے ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آگے عرض کرتے ہیں فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فقیروں کے حاجت روا ہیں۔ حاجت روا یعنی حاجت پوری کرنے والے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ گھرا ہونا یعنی پھنسا ہونا، بلا یہ مصیبت کو کہتے ہیں، بلاؤں میں، بندہ یعنی غلام،
بندہ غلام کے معنی میں بھی اردو میں لیا جاتا ہے، ساتھی دوست کے معنی میں بھی بندہ لیا جاتا ہے۔ یہاں غلام کے معنی میں ہے کہ آپ کا جو غلام ہے، آپ کا جو یہ منگتا ہے، آپ کا جو مرید ہے، یہ بلاؤں میں گھرا ہوا ہے۔ بندہ جب کسی اور بندے کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا معنی غلام یا ساتھی وغیرہ ہوتا ہے۔ ہم عام بول چال میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے کتنے بندے آئیں گے دعوت میں، یا کہتے ہیں بھائی یہ میرا بندہ ہے آنے دو، تو ہم ایک دوسرے کے لیے بھی کہتے ہیں یہ بندہ، اس میں کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کسی اللہ والے، کسی اللہ کے خاص بندے کی طرف بندہ ہونے کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کا ساتھی ہے، اس کا چاہنے والا ہے، یا اس کا جو ہے وہ منگتا اور غلام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو عرض کرتے ہیں کہ آپ کا جو غلام ہے، آپ کا بندہ بلاؤں میں گھرا ہوا ہے، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ دو معنی میں ہے۔ ایک تو ویسے ہی بندہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے کسی کے، اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ کوئی گر رہا ہو ہاتھ پکڑ لے کوئی تو وہ گرنے سے بچ جاتا ہے۔ کسی مشکل جگہ پہ چل رہے ہوں تو کسی طاقتور کے ہاتھ میں کمزور ہاتھ دے دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو وہ اپنے پیرنٹس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، یا انگلی پکڑ لیتے ہیں تو بھی آرام سے چلتے پھرتے ہیں۔ اگر انگلی چھوٹ جائے تو گر جائیں، تو ہاتھ تو پھر ہاتھ ہوتا ہے، انگلی بڑی کام کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اور دوسرا اس کا معنی مرید ہونا بھی ہے کہ بیعت میں بعض اوقات ہاتھ میں ہاتھ بھی دیا جاتا ہے، مرید کا ہاتھ نیچے اور پیر کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اس طرح بھی بیعت ہوتی ہے، اور بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیے بھی بیعت ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جیسے بھی یا غوث آپ چاہیں، مرید بھی ہوں آپ کا، اور میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی جینا چاہتا ہوں کہ آپ سنبھالے رکھیں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ لاج یعنی عزت، کہہ رہے آپ کے ہاتھ میں میری عزت ہے۔ یہ محاورتاً ہے، ہاتھ میں عزت ہونا یعنی کسی کی عزت کا کوئی اور رکھوالا ہو، کسی کی عزت کو بڑھانے والا ہو تو اس کے ہاتھ میں عزت ہوتی ہے۔ جیسے ہم بھی اردو میں کہتے ہیں بھائی اب تو آپ کے ہاتھ میں میری عزت ہے، تو یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ آپ مجھے سنبھالیے گا، آپ نے اگر مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو غوث اعظم سے بھی یہی گزارش کی جا رہی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ بحر غم یعنی غم کا سمندر، بیڑا یعنی کشتی، ناخدا یعنی کشتی کو سنبھالنے والا کیپٹن، جہاز ران۔ تو ملاح کو بھی ناخدا کہا جاتا ہے۔ تو کشتی کو جو چلاتا ہے وہ اگر ایکسپرٹ ہو اور مضبوط ہو، ماہر ہو، تو پھر وہ کشتی کو طوفانوں سے بھی نکال کے لے جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کی کشتی کے کیپٹن ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ مریدوں کو ٹینشن نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے غم کے سمندر سے، کہ اس سمندر میں اگرچہ ہم ہیں لیکن ہم جس کشتی میں بیٹھے ہیں نا، اس کشتی کو حضور شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ سنبھال رہے ہیں، آپ کیپٹن ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تمہیں درد کی دو دوا غوث اعظم۔ آفت زدہ کی جمع ہے آفت زدوں، آفت یعنی پریشانی، مصیبت، مشکل میں پھنسے ہوئے کو آفت زدہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آفت زدہ غلاموں کی آپ ہی سنیے، اور ان کی پریشانی کی دوا، ان کی مشکل کا حل بھی آپ ہی عطا فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم۔ بھنور یہ بھی ایک طرح کا طوفان ہوتا ہے، ایک طرح کا سائیکلون جو کہ پانی میں آتا ہے، پانی زور زور سے گھومتا ہے اور جو چیز سطح پر ہوتی ہے اسے اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اسے بھنور کہتے ہیں۔ تو جب کشتی اس میں پھنس جائے تو اسے پھر نکالنا بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن اگر غوث اعظم جیسا سنبھالنے والا ہو تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ میری کشتی، سفینہ یعنی کشتی، میری کشتی، میرا جو جہاز ہے زندگی کا، وہ بھنور میں پھنس گیا ہے، اے غوث اعظم آپ اسے بچا کر پار لگا دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہ عطائیں، یہ بارشیں کرم کی، یہ اللہ پاک کی عطا سے ہیں، یہ اللہ والوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، وہ اپنے چاہنے والے، اپنے مریدوں کی مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ آئیے مزید کچھ اشعار
آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، جو دکھ بھر رہا ہوں، جو غم سہ رہا ہوں، جو دکھ بھر رہا ہوں، جو غم سہ رہا ہوں، کہوں کس سے تیرے سوا غوث اعظم، کہوں کس سے تیرے سوا غوث اعظم، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم، اگر سلطنت کی ہوس ہے فقیروں، اگر سلطنت کی ہوس ہے فقیروں، کہو شیئا للہ یا غوث اعظم، کہو شیئا للہ یا غوث اعظم، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، کیا غور جب 11ویں 12ویں میں، کیا غور جب 11ویں 12ویں میں، معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم کے، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ آئیے ناظرین اب نشار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے مزید 6 شعر منقبت غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اس کے سماعت کیے۔ عرض کرتے ہیں اگلے شعر میں، جو دکھ بھر رہا ہوں، جو غم سہ رہا ہوں، جو دکھ بھر رہا ہوں، جو غم سہ رہا ہوں، کہوں کس سے تیرے سوا غوث اعظم۔ عرض کرتے ہیں کہ یا غوث اعظم، جو دکھ میں بھر رہا ہوں، دکھ بھرنا یعنی پریشانیاں اٹھانا، جو میں دکھ بھر رہا ہوں اور جو غم میں سہ رہا ہوں، میں کسے جا کر بتاؤں، میری کون سنے گا، لیکن آپ ہیں جو میری مدد کریں گے، آپ سنیں گے، آپ اپنے مریدوں
کی دستگیری فرماتے ہیں، آپ اللہ کی عطا سے ان کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، آپ دھتکارتے نہیں ہیں۔ آپ تو سخی گھرانے والے ہیں، آپ کے گھرانے کی تو شان ہی نرالی ہے، آپ سید ہیں اور آپ کے خانوادے کے در پر آ کر کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ تو یا غوث کہوں کس سے تیرے سوا، آپ کے علاوہ کس سے کہوں کہ آپ اس کی مشکل آسان کر دیں، بس آپ ہیں اور میرے دکھ ہے، بس انہیں دور کر دیجئے۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم۔ عرض کرتے ہیں یا غوث، جو زمانے کے دکھ درد ہیں جنہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، یہ جو رنج و غم ہیں جنہوں نے مجھے ستایا ہوا ہے، ان کی دوا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آپ ہے۔ آپ چاہیں تو میری بری عادتیں بھی نکل جائیں، آپ کی نظر ہو جائے تو چور بھی ولی بن جائے، آپ چاہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ پاک کرم کی بارش کر دے۔ تو آپ کے ہاتھ میں ہے دوا، آپ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے نا میرے لیے دعا کے لیے، اور آپ اشارہ کر دیجئے کرم ہو جائے مجھ پر، اور مجھ پر جو زمانے کے دکھ درد اور رنج و غم کی آفت آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اگر سلطنت کی ہوس ہے فقیرو، اگر سلطنت کی ہوس ہے فقیرو، کہو شیئا للہ یا غوث اعظم۔ سلطنت یعنی بادشاہت، ہوس یعنی لالچ، تو فقیروں سے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو بڑے بڑے امیروں کو بھی سلطنت نہیں ملتی، لیکن اگر فقیر بھی سلطنت چاہتا ہے تو بس غوث پاک کے در سے یہ بھی مل سکتی ہے۔ امید رکھے، دل بڑا رکھے، مانگنے والا ہونا چاہیے، دینے والا تو بہت بڑا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فقیروں، اگر تمہیں بادشاہت چاہیے نا، بادشاہت کی لالچ ہے تو پھر غوث پاک کو پکارو۔ شیئا للہ، شیئا للہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا واسطہ، کچھ کرم کیجئے۔ تو اگر تمہیں سلطنت چاہیے تو بس غوث پاک سے کہو شیئا للہ، اللہ کا واسطہ کرم کیجئے۔ میرے غوث اعظم وہ ہستی ہیں، انہیں پکارنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، انہیں پکارو، تمہیں دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دنیا اور آخرت کی برکت بھی ملے گی اور سلطنت بھی ملے گی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو بڑا مشہور ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی کشتی کو 12 سال کے بعد نکالا کہ جو 12 سال پہلے ڈوبی تھی، اور اس ڈوبی ہوئی کشتی میں بہت سارے لوگ تھے۔ اللہ کی کرم سے، اللہ کی قدرت سے میرے غوث اعظم نے قدرت الہی کا وہ نظارہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کا اپنے ولیوں پر اور اپنے پیاروں پر کیسا کرم ہے اس کا مظہر دکھایا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈوبی ہوئی کشتی کو بھی نکال دیا اور اس میں جو افراد تھے وہ بھی زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، پہلے آپ نے ڈوبے ہوں کو نکالا۔ یہاں مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ نے تو بڑے بڑے ڈوبے ہوں کو نکالا، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، غفلت پہ ڈوبے ہوئے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جنرلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے ڈوبے ہوں کو نکالا، جو ڈوب رہے تھے پریشانیوں کے سمندر میں، دنیا کے آفتوں میں غرق ہو رہے تھے، آپ نے انہیں نکالا۔ اب ہم جو ہیں ڈوب رہے ہیں، ڈوبتوں کو بچائیے، جو ڈوب رہے ہیں ان کو بھی بچائیے اور اپنے کرم سے، رب کی رحمت سے ہمارا بیڑا پار کر دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کیا غور جب 11ویں 12ویں میں، کیا غور جب 11ویں 12ویں میں، معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم۔ غور کرنا یعنی تھوڑا سوچ بچار کرنا، کسی کے بارے میں سوچنا۔ کہہ رہے میں نے 11ویں اور 12ویں کے بارے میں جب غور کیا، سوچا، تو معمہ یہ ہم پر کھلا، یہ راز ہم پر ظاہر ہوا، یہ بات کھل گئی ہم پر۔ کیا بات؟ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، یہ دو شعر ایک ساتھ ہیں، یہ جوڑی ہے۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں کہ تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدیں سے، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدیں سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ وصل کہتے ہیں قربت کو، بے فصل یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے قرب حاصل ہے، کس سے؟ شاہدیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ کو حضور علیہ السلام سے ایسا قرب حاصل ہے کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور یہ مرتبہ آپ کو کس نے دیا؟ اللہ پاک نے یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں 11ویں کے فوراً بعد 12ویں ہے، تو 11ویں 12ویں کے بیچ میں کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو گویا میں نے جب 11ویں 12ویں میں غور کیا تو مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ جیسے 11ویں 12ویں میں کوئی گیپ اور کوئی رکاوٹ نہیں، ایسے میرے غوث اعظم اور حضور اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ الکریم زندگی رہی
تو مزید اگلے اشعار کو لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا.